اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے ہماری دروس اللغت العربیت الجزء الاول، پہلا جز ہے اور پہلے جز میں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں الدرس الرابع۔ رابع کس کو کہتے ہیں؟ چوتھے درس کو۔ الدرس الرابع یعنی چوتھا لیسن۔ چوتھا لیسن ہمارا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے، اور اس لیسن میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں کوئی بھی لفظ جو آئے گا تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے کہ اس پر کیا آئے؟ پیش آئے۔ ہم کہیں گے الکتابو، البابو، المفتاحو، ہے کہ نہیں؟ ہم سب پہ کیا لاتے تھے؟ الف لام لا، ارے پیش لاتے تھے، سب پر پیش آتا تھا۔ لیکن آج جو ہم لوگ درس پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ دیکھیے، ہم نے کہا تھا الکتاب، یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو ہمیں پیش دینا ہے، لیکن عربی میں کچھ لیٹرز ایسے ہیں، یعنی جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشن، ٹھیک ہے؟ پریپوزیشن، ان، آن، یہ سب کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے۔ اسی طرح سے عربی میں کچھ پریپوزیشنز ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف الجر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف الجر۔ یہ 17 ہوتے ہیں، 17۔ کیا کیا ہے؟ جیسے فی، فی کے معنی ہوتا ہے میں یا ان، یعنی پر یا آن، ٹھیک ہے؟ الا، تک یا انگلش میں ٹو، من، سے، فرام۔ سمجھ میں آئے؟ تو فی یعنی میں، علا یعنی پر، الا یعنی تک، من مانے سے۔ یہ ہم نے ابھی آپ کو 4 بتائے۔ یہ جب عربی میں کسی ورڈ سے پہلے آئیں، علا ہے، علا، لام حذف اللہ کر دیجیے اس کو، علا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علا یہی والا علا ہے، یعنی اے اللہ محمد والے محمد پر رحمت نازل کر۔ اللہم صلی علی پر کے معنی ہوتا ہے الہ، الہ، یہ الہ ہے، یہ علا، یہ فی، یہ الہ، یہ من۔ باقی یہ 17 ہوتے ہیں، 17 سب یاد کرنے ہوں گے آپ کو، لکھ لیا؟ اب یہ کرتے کیا ہیں کہ اگر یہ کسی ناؤن سے پہلے آ جائیں گے عربی میں تو ناؤن پہ جو پیش رہتا ہے اس کو زیر میں بدل دیتے ہیں، صحیح ہے؟ جیسے الکتابو ہے، فی لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فل کتابے، کیا کہیں گے؟ فل کتابے، یعنی کتاب میں، کیا ہو جائے گا؟ کتاب میں۔ ابھی تک جو خالی تھا کتاب، اب کیا ہو جائے گا؟ کتاب میں۔ ہمیں کہنا ہوگا نا گھر میں، اسکول میں، مسجد میں، تو کیا کہنا ہوگا؟ فل کتابے، کتاب میں۔ بیت کو کیا بولتے ہیں؟ گھر۔ فل بیتے، گھر میں۔ فل مسجد، مسجد میں۔ فل قرآن، قرآن میں۔
آیا سمجھ میں؟ فی کا استعمال میں. ہاں کسی چیز کو اگر ہمیں بتانا ہوگا یہ اس میں ہے تو کیا بولنا ہوگا عربی میں؟ فی. قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فی صدور الناس، صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینہ. پڑھا تھا نا کل، الصدر و سینہ. فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں. اور دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. اگر 20 ہے تو لکھا دیجیے 25 آپ لکھا ہے. وہ پورا شعر ہے ابھی ضرورت بھر میں نے لکھوایا ہے، ورنہ یہ پورا شعر میں لکھوا دوں گا. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا من عدا فیمن علا حتی الہ. یہ سب پورا شعر ہے، انشاءاللہ اس کو لکھوا دیں گے. لیکن ابھی اس کو مین ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو اب دیکھیے جو اس کے لاسٹ میں، اسی لیے عربی میں زیر زبر بہت مہم ہے. میننگ بدلتے ہیں، بہت بدلتا ہے، تھوڑا بہت نہیں. یہ زیر زبر امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو الکتابو یہ پیش تھا، اب کیا ہو گیا؟ فل کتاب فل بئی تے، یعنی کیا معنی ہو جائے گا؟ فل بیتے کیا معنی ہوگا؟ فل بیتے کا گھر میں. گھر میں. کیا کہیں گے؟ گھر میں. فل مسجد مسجد میں. آیا نا؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فی دین اللہ افواجا، یعنی اللہ کے دین میں. اور آئیے اب علا کو دیکھ لیتے ہیں. علا علا مانے پر. کیا مانے؟ جیسے علا علل مکتبے، مکتب کس کو بولتے ہیں؟ میز کو. علل مکتبے میز پر، میز پر. بیڈ کو کیا بولتے ہیں؟ سریر. بولیے علی سریرے، بیڈ پر. بیڈ پر، ہاں بیڈ پر. ہاں بیڈ کے اوپر کہہ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. بیڈ پر. اور دیکھیے علل کتابے، کتاب پر. کتاب پر. بس مہم یہ ہے کہ ان کے بعد یہ جو حروف ہیں، ان کے بعد اس کے بعد جو بھی ورڈ یعنی اسم آئے گا اس کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. زیر. ٹھیک ہے نا؟ کسرہ. اب یہاں ایک چیز اور دیکھ لیجئے، اگر الف لام نہیں رہے گا تو ایک کسرہ نہیں آئے گا، پھر کئے کسرے آئیں گے؟ دو. جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا الف لام کے بنا کہتے تھے کتابن، الف لام کے ساتھ الکتابو. یعنی معرفہ رہے گا تو سنگل پیش، نکرہ رہے گا تو ڈبل پیش. اسی طرح سے یہاں معرفہ رہے گا تو سنگل پیش، نہیں رہے گا نکرہ رہے گا تو ڈبل کسرہ. ڈبل کسرہ. جیسے فی بیتن کہیں گے، فی بیتن. ہاں فی کتابن کہیں گے. سمجھ میں آیا فرق؟ ایک الف لام کے ساتھ تو فی الکتاب، بنا الف لام کے تو فی کتاب بن. دیکھیں علل کتابیں ہو گیا. اب دیکھیں الا، ہاں یہاں خاص کتاب میں، یہاں خاص کتاب میں، یہاں کسی کتاب میں. فی کتابن کسی ایک کتاب میں. اب دیکھیے الا،
इलल मस्जिद क्या माने हो जाएगा? मस्जिद तक। मस्जिद तक ना, इला इला मस्जिद तक, इला यानी मस्जिद तक। मस्जिद 15वां पारा याद है कि नहीं है, पढ़ा है कि नहीं? बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। 15वें पारे की पहली ही आयत है जहां शुरू होता है 15वां पारा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मिनल मस्जिद ये वाला देखिए, मिनल मस्जिदिल हराम ये वाला नहीं, इलल मस्जिदिल अक्सा ये वाला इला, यानी मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा यानी मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा से बैतुल मुकद्दस तक। है समझ में? मस्जिदुल हराम, हराम इसलिए वहां बोलते हैं कि वहां किसी भी चीज पर आपने एक मर्तबा हरम में दाखिल हो जाएंगे तो एक तो हरम में बिना एहराम के दाखिल होना जायज नहीं है, तो वहां पे दाखिल होने के बाद किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना हराम, इसीलिए उसको कहा जाता है मस्जिदुल हराम। आप चींटी नहीं मार सकते, अपने बाल नहीं उखाड़ सकते, सही है, खुजा नहीं सकते, नामहरम को देख नहीं सकते, तो ये जो तमाम इंस्ट्रक्शन होते हैं तमाम चीजें हराम हो जाती हैं, तो इसलिए उस जगह को क्या बोला जाता है? मस्जिदुल हराम। तो यहाँ पे देखिए, आइए आपको मैं कुरान में दिखा दूं जो मैं आयत बता रहा था। जल्दी आइए, जल्दी आइए, इधर आइए, देखिए मिन और इला का इस्तेमाल बनी इसराइल, सूरे सूरे लिखूं, सूरे बनी इसराइल आ जाएगा। इसकी पहली आयत है हमारे पास, देखिए क्या है, गौर करिए यहाँ पे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल, दिख रहा है, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ठीक है, इला, इला यहाँ दिखा ये वाला, ये इला, इला यानी तक, मिन माने से। सुब्हानल्लज़ी पाक है, बाबरकत है वो जात, अस्रा बिअब्दिही जो ले गई अपने बंदे को, लैलन रात में, मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिदुल हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा तक। तो आया समझ में? मिन का इस्तेमाल सही है, इला का इस्तेमाल, और अला का और फी का इस्तेमाल। आइए देखिए किताब की तरफ रुजू करते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि हरूफ जर क्या करता है कि जहां अरबी में पेश होता है उसको किस में चेंज कर देता है? जेर में। ये देखिए दरसुर राबिअ क्या कह रहा है? अलबैतो क्या था? अलबैतो था, लेकिन फी ने आके क्या कर दिया? फिल बैत। देखें किताब में लिखा है भाई, अपने पास से नहीं बोल रहा हूं मैं। अलबैतो तो क्या कर दिया इसने? फिल बैत, जेर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जितने हम बता रहे हैं ना 17, ये 17 आएंगे तो उसके बाद जेर आएगा। कुरान पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा आप लोग, सही है, मिलेगा। अल मस्जिदो फिल मस्जिदे यानी मस्जिद में, फिल बैते घर में, अल मक्तबो मेज, अलल मक्तबे मेज पर,
अलल मकतबे यानी मेज पर, अस्सरीरो बेड, अलस्सरीरे बेड पर। अब यहाँ देखिए एक लफ्ज और हमारे सामने आ रहा है नया, जो सवाल के लिए आता है, और वो सवाल के लिए आता है आईना। आईना, आईना माने जानते हैं क्या है? आईना यानी वेयर, वेयर यानी कहाँ। आईना मीन्स कहाँ। दुआए नुदबा पढ़ते हैं हम, दुआए नुदबा में आता है आइनल हसनु व आइनल हुसैन, यानी कहाँ है हसन और कहाँ है हुसैन। तो आईना माने कहाँ, ठीक है। आइना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। आइना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। कहा हुआ यानी वो, फिल गुरफते, गुरफा जानते हैं किसको कहते हैं? गुरफा कहते हैं कमरे को, कमरे को। हुआ फिल गुरफते, वो कमरे में हैं, वो कमरे में हैं, वो कमरे में हैं। ऐना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। कहा हुआ फिल गुरफते, वो कमरे में हैं। व ऐना यासिरुन, क्या माने होगा? वह माने क्या होता है? और। ऐना यासिरुन क्या माने हो जाएगा? और यासिर कहाँ है। और यासिर कहाँ है? यासिर नाम है, ठीक है। और यासिर कहाँ है? कहा हुआ फिल हम्मामे, हम्माम जानते हैं किसको कहते हैं? वो बाथरूम में है। हुआ फिल हम्मामे, वो बाथरूम में है। व ऐना आमिना, आमिना भी क्या है? नाम है। व ऐना आमिना तो, और आमिना कहाँ है? कहा हिया फिल मतबखे, मतबख कहते बेटा किचन को, हिया फिल मतबखे, वो किचन में है। समझ में आ रहा है? देखिए सब में फी 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 में, फी के बाद क्या हुआ? मतबखे हो गया। हम्मामे, गुरफते, चाहे लगा हो या न लगा हो, अगर हुरूफे जर आ रहे हैं, फी आ जाए, अला आ जाए, मिन आ जाए, इला आ जाए, उसके बाद जेर जबर नहीं भी है लिखा हुआ, तब भी आपको क्या पढ़ना है? जेर पढ़ना, ठीक है ना। लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, बिल्कुल रूल तो रूल, हाँ रूल इज रूल, है कि नहीं। ये आपने अगर जान लिया तो आप क्या है, आपको जैसे अब यहाँ पे गौर करिएगा, तो गुरफते पे दिया है, कहाँ दिया? नहीं दिया ना, तब भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। दिया जेर दिया उसके नीचे, तो क्या बोलना है? फिल गुरफते, यानी लिखा हो या न लिखा हो। हमें जब हमने जान लिया कि हुरूफ जर अपने बाद वाले को क्या करते हैं? जेर करते हैं, फिर हमें वही इसी तरह से पढ़ना है। हाँ माइक बंद कर लें अगर किसी का आन है महजबी। हाँ, ऐनल किताबो, ऐनल किताबो यानी किताब कहाँ है, किताब कहाँ है। कहा हुआ अलल मकतबे, वो मेज पर है। हुआ यानी वो, हुआ अलल मकतबे, वो मेज पर है। व ऐना साअतो, साआ जानते हैं किसको कहते हैं? साआ कहते हैं घड़ी को, घड़ी, वॉच, लिख लें। ऐसा लग रहा सऊदी अरबिया में पैदा हुए। हाँ, साआ यानी घड़ी। व ऐना साअतो, और घड़ी कहाँ है। कहा हिया अला सरीरे, वो, अरे शरीर किसको बोलते हैं? बेड पर, वो बेड पर है। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, यहाँ दो तरह की ज़मीरें इस्तेमाल की गई हैं, एक हुआ और एक हिया।
دیکھیے جب محمد کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہم نے ہوا سے جواب دیا، یاسر کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہوا سے جواب دیا، لیکن آمنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو کس سے جواب دیا؟ ہیا سے، اس لیے کہ ہوا جو ہے ہی ہے، ہوا یعنی ہی، اور ہیا یعنی شی، ہیا یعنی شی، تو فیمینن جینڈر کے لیے یعنی فیمیل کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے؟ ہی نہیں شی، یعنی ہیا، اور میل کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے؟ ہوا۔ اب میل اور فیمیل کی پہچان کیا ہے؟ فیمیل کو پہچانیں گے کیسے آپ؟ تو اس کے لیے عربی میں گولتے، دیکھیے یہ لاسٹ میں جو گولتے نظر آ رہی ہے، لاسٹ میں الساعۃ آمنۃ، یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں گولتے، جس کے آخر میں گولتے ہو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث، یعنی فیمیل، فیمینن جینڈر، استری لنگ ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ مؤنث، اور مؤنث کے لیے ہم ضمیر کون سی استعمال کریں گے؟ ہیا۔ اسے کیا ہوا؟ چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ ہاں تھنگس بھی آئیں گے۔ ہاں غرفتوں میں بھی تو، غرفتے میں بھی تو ہے۔ ہاں کیا کہہ رہی نصرت؟ غرفہ جو ہے غرفتو، ہاں غرفتو، غرفے کے لیے بھی اگر جب ہم ضمیر کا استعمال کریں گے نا تو وہاں پہ نہیں، لیکن غرفہ وہاں، یہ بھی ان کا دیکھیے سوال صحیح ہے کہ ہوا فی الغرفتے ہم نے کہا تو غرفہ بھی تو مؤنث ہے، لیکن ہم یہاں غرفے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ محمد کی بات کر رہے ہیں، اور محمد کیا ہے؟ میل ہے، تو اس لیے ہم یہاں ہوا لائے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پوچھا جاتا کمرہ کہاں ہے تو ہم کہتے مسجد کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، دروازے کے برابر میں ہے، اگر کچھ اس طرح کا ہوتا تو کیا کرتے ہیں پھر یہاں؟ اگر پوچھا جاتا این الغرفتو، پھر ہمیں کیا لانا تھا؟ ہیا، یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ اب یہاں اینا آمنہ پوچھا گیا تو ہم جواب کس کے بارے میں دیں گے؟ آمنہ کے بارے میں۔ آمنہ کہاں ہے تو ہم نے کہا وہ کچن میں ہے، اب وہ کے لیے کیا لائیں گے؟ ہوا لائیں گے کہ ہیا لائیں گے؟ ہیا لائیں گے، ہوا میل کے لیے ہے، ہیا فیمیل کے لیے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے تو الساعۃ میں نے کہا یہ بولتے ہوگی تو وہ کیا ہے؟ مؤنث، صحیح ہے، تو اب گھڑی پوچھی جا رہی ہے تو ہم جواب میں کیا لائیں گے؟ ہیا لائیں گے، ہیا علی السریر۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک تصویر دی ہے جس پہ لکھا ہے المطبخ، مطبخ یعنی کچن، مطبخ کس کو بولتے ہیں؟ کچن کو۔ اچھا باورچی کو جانتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ طباخ، طباخ، تو بے زبر طب، بے علی زبر با، اور خاص ساکین، طباخ کیا ہو جائے گا؟ کھانا بنانے والا یا باورچی، اور جہاں کھانا بنایا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطبخ، یعنی کھانا بنانے کی جگہ، المطبخ، کھانا بنانے کی جگہ یعنی کچن۔ ارے بھائی کچن مت کیا لکھا ہے انہوں نے؟ کچن لکھیے بھائی، کھانا کہاں بنتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب دیکھیے تمارین ہے، اب یہاں تمارین آپ نے جو درس پڑھا ہے اسی کی کہہ رہے ہیں عجیب، عجیب یعنی عجیب جواب دیجئے، عجیب یعنی جواب دیجئے، عن الاسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے، تو ان سوالوں کے جواب لکھ کے آنے ہیں۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے تو درس میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کتاب کہاں ہے؟ بیڈ کے اوپر ہے، کہیں گے میز کے اوپر ہے یار، ہوا علی المکتب، میز کے اوپر ہے، تو اسی کے اکارڈنگ این محمد، محمد کہاں ہے تو محمد کہاں تھا؟ ہوا فی الغرفۃ، ہے نا، ہوا فی الغرفۃ، کمرے میں۔ اب یہاں دیکھیں این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ کہیں گے ہی علی السریر۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے تو کہاں تھا یاسر؟ ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں۔
ہاں کہیں گے ہوا فل حمامے، وہ باتھ روم میں ہے. پھر آ جائے گا اینا آمینہ، آمینہ کہاں ہے؟ تو آمینہ کہاں تھی؟ هي في المطبخ. یا فل مطبخ، وہ کچن میں ہے. اب چھٹے بس 5 سوالوں کے جواب دیجیے گا. چھٹے سے جواب تھوڑا چینج ہوگا، کیسے جواب دیا جائے گا وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہوگا آج کے لیے. سمجھ لیجئے کہ حروف جر کیا کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو اس کے اپنے بعد والے کو کیا کر دیں گے؟ زیر دے دیں گے. زیر دیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسے دیکھیے گا. ہاں 5 سوال کے جواب دینے ہیں کاپی پہ، شروع کے 5 سوال. یار تم کیا، الحمدللہ رب العالمین.